سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور اس دفعہ کا بھی ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ یو ایس ہسٹری سے میں نے اس ٹاپک کو کلیکٹ کیا ہے اور آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جارج ڈبلیو بش ڈاکٹرائن، اور ساتھ میں نے ٹائٹل دیا ہے نیو کنزرویٹزم۔ چلیں دیکھتے ہیں اس کے پیچھے میں کیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سن نوفلز اکیڈمی، اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں شیئر بھی کر دیجئے۔ دیکھیں، سی ایس ایس کا سال تھا 2021، اور اس کے اندر یو ایس ہسٹری کے پیپر میں پوچھا گیا کہ ڈسکس ہاؤ جارج ڈبلیو بش ریلائنس آن دا نیو کنزرویٹو ایلیمنٹس ود ان ہز ڈیسیجن میکنگ ٹیم انڈر اسکورڈ دیئر سگنیفیکنٹ انفلوئنس آن امیریکن پالیسی میکنگ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے کہ گفتگو کریں کہ جارج ڈبلیو بش اور اس کے ساتھیوں نے کیسے امریکن پالیسی میکنگ میں نیو کنزرویٹو عناصر کو ابھارا۔ یعنی کہ وہ اس میں پوچھنا چاہتا ہے کہ جارج ڈبلیو بش نے کس طریقے سے اپنے دور اقتدار کے دوران کس طریقے سے نیو کنزرویٹو ایلیمنٹس کو جو ہے وہ اپنی پالیسی میکنگ میں اس حد تک شامل کر لیا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جو آنے والے پریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت مشکل ہو گیا کہ وہ ان اپنی پالیسیز کے اندر سے ان نیو کنزرویٹو ایلیمنٹس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ایکسکلوڈ کر سکیں۔ آنے والے دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ جارج ڈبلیو بش کے بعد جو ہے وہ صدر اوباما جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے 4 سال کے لیے آتے ہیں، اور اس کے بعد اب تقریباً 6 مہینے سے جب میں یہ پریزنٹیشن بنا رہا ہوں تو تقریباً 6 سے 8 مہینے ہو چکے ہیں، اور جو ہے وہ جو بائیڈن جو ہے اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ان سب نے ہی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جارج ڈبلیو بش کے جو کیا کرایا ہے اس کو کہیں نہ کہیں فالو کیا ہے یا اس کو بھگتایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کس طرح سے بھگتایا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، نیو کنزرویٹو پالیسی ہے کیا؟ نیو کنزرویٹو پالیسی کا ابھار امریکن پالیسی میکنگ میں دراصل امریکہ کا حملہ ہے جو خصوصاً 2003 میں عراق کے اندر اس نے کیا، اور کل ملا کر سن 2000 کے ڈیکیڈ میں امریکہ کی افغانستان اور عراق پر جو ایگریسو پالیسی تھی، خصوصاً 9/11 کے بعد جو جارج ڈبلیو بش نے عائد کی، یہ ان سے متعلق ہے نیو کنزرویٹو پالیسی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ۔ امیجیٹلی میں نے آپ کو آنسر دیا ہے اس سوال کا جو کہ سی ایس ایس کے اندر پوچھا کہ کس طریقے سے اس نے ابھارا ہے نیو کنزرویٹو پالیسیز کو۔ تو جناب، افغانستان میں اور عراق میں جو اس نے دخل اندازی کی اور جارج ڈبلیو بش نے، اور جس طرح سے جو ہے وہ وار کو جو ہے وہ لاگو کیا گیا ان دونوں ممالک پہ، خصوصاً امریکہ کی پالیسیز تھیں، تو وہ نیو کنزرویٹو پالیسی کہلائیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ دیکھیے، واٹ از بش ڈاکٹرائن؟ گیو بریف انٹروڈکشن، کیونکہ یہ بش ڈاکٹرائن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سی ایس ایس کے اندر بھی بش ڈاکٹرائن موجود ہے کہ آپ پڑھ کے آئیے گا بش ڈاکٹرائن، تو میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ بش ڈاکٹرائن کیا ہے۔ بش ڈاکٹرائن از دا کامن ڈسکرپشن آف این آسپیکٹ آف دا post 9/11 American foreign policy package. It holds that enemies of the USA use terrorism as a war of ideology against the nation. اور اس کے اندر یہی دیکھا گیا کہ 9/11 کے بعد جو ہے وہ بش ڈاکٹرائن آتی ہے، اور وہ یہی تھی کہ ٹیررزم کے خلاف وار ہوگی، وار اگینسٹ ٹیررزم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، دا رسپانسبلٹی آف دا یو ایس از ٹو پروٹیکٹ اٹس سیلف بائی پروموٹنگ ڈیموکریسی. The terrorists are located so as to undermine the basis of terrorist activities. تو کس طریقے سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ اکھاڑ پھینکنا ہے پوری دنیا سے، اور ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنا ہے، یہ بش ڈاکٹرائن کا حصہ تھا۔ آخر میں دا بش ڈاکٹرائن affirms the legitimacy of a preventive strike and emphasize the notion that if you are not with us, you are against with us. تو ڈاکٹرائن جو بش ڈاکٹرائن تھی، جب اس نے جارج ڈبلیو بش نے اس کا اناؤنسمنٹ کیا، میں بھی بتاتا ہوں کہاں کیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات کلیئر کر دی کہ جو ممالک امریکہ کے ساتھ ہیں تو وہ ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ وہ امریکہ کے مخالف ہیں، امریکہ کے خلاف ہیں وہ۔
تو یہ جارج ڈبلیو بش کی جو ہے وہ ڈاکٹرائن اس وقت آئی کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں، یعنی کہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے یا پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ ہمارے خلاف ہیں۔ اور وہ کس چیز میں ساتھ ہو جائیں؟ ڈیموکریسیز کو ابھارنے میں اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو جڑ سے اکھاڑنے میں۔ تو جناب یہ اچھی بات ہے، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کیا ایسا ہوا؟ کیا یہ صحیح طریقے سے ہوا؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ڈیموکریسی کو ابھارنا تھا تو کیا ڈیموکریسی کو ابھارنے کے لیے مظلوم لوگوں کا خون بہانا ضروری تھا؟ امریکہ نے جو افغانستان میں اور عراق کے اندر جس طرح سے وار ویج کی، جنگ مسلط کی، کیا وہ صحیح تھا؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور اسی کو جو ہے وہ ہم جانتے ہیں نیو کنزرویٹزم کے حوالے سے۔ نیو کنزرویٹزم کا مقصد ہی وہ ایگریسو پالیسیز ہیں جو کہ ڈیموکریسی کو انسٹال کرنے کے لیے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے اس بہانے کو بنا کے جو ہے وہ دنیا پہ لاگو کی، اور اس کا کریڈٹ جارج ڈبلیو بش کو جاتا ہے، اور یہی جارج ڈبلیو بش کی ڈاکٹرائن ہے۔ چلیں جارج ڈبلیو بش کا مختصر سا جو ہے وہ انٹرو لے لیتے ہیں۔ سن 1946 میں پیدا ہو رہے ہیں، 43rd پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، 2001 سے 2009 تک وہ پریزیڈنٹ رہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی سے تھا، جیسا کہ ان کے والد کا بھی تعلق ریپبلکن پارٹی سے تھا۔ ان کے والد کا نام جو ہے وہ ایچ ڈبلیو بش تھا، یعنی کہ بش سینئر بھی کہلاتے ہیں۔ 41st پریزیڈنٹ تھے یو ایس اے کے یہ۔ اور اسی طرح سے میں یہاں پہ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے جو 44ویں پریزیڈنٹ، یعنی کہ جارج ڈبلیو بش جس کے بارے میں ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، وہ 43ویں 43rd پریزیڈنٹ تھے، اور 44th پریزیڈنٹ ان کے بعد پریزیڈنٹ اوباما بنے۔ اور پریزیڈنٹ اوباما کا تعلق جو ہے وہ ڈیموکریٹس سے تھا، ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا، ان کا تعلق جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی سے نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے ان کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق پھر جارج ڈبلیو بش کی پارٹی سے ہی تھا، یعنی کہ وہ ریپبلکن تھے۔ اور آج جو موجودہ صدر ہیں یعنی کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن، وہ ایک بار پھر جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ ڈیموکریٹ ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جارج ڈبلیو بش کا تعلق جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی سے تھا۔ اور میں یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، یہاں پہ میرے اسٹوڈنٹس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ میں بات پہ کیوں ایمفیسائز کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جارج ڈبلیو بش کیونکہ ریپبلکن پارٹی سے تھے، اور ریپبلکن پارٹی بیسیکلی ایک کنزرویٹو پارٹی ہے، ان کی جو تھاٹس ہیں وہ کنزرویٹزم کی طرف ہیں، اور کنزرویٹزم کو لانے میں دنیا کے اندر کس کا کردار ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ماڈرن کنزرویٹزم ہے، جو کہ پولیٹیکل سائنس کے اندر پراپر ٹرمنالوجی ہے، جو کہ تو چلتے ہیں کنزرویٹزم کو سمجھتے ہیں، تو برطانیہ کے اندر یعنی کہ برٹن کے اندر جو ہے کنزرویٹو پارٹی اس کو پروموٹ کرتی ہے، اور یو ایس اے کے اندر ریپبلکن پارٹی اس کی رسپانسبل ہے کنزرویٹو تھاٹس کو۔ کنزرویٹو پارٹی برٹن کے اندر اور یو ایس اے کے اندر ریپبلکن پارٹی جو ہے پروموٹ کرتی ہے، ان کی پالیسی کا حصہ ہے یہ کنزرویٹزم۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ ہے کیا؟ تو ایڈمنڈ برک کو جو ہے وہ اس کی کریڈٹ جاتا ہے کنزرویٹزم کو، جو ماڈرن کنزرویٹزم جو پولیٹیکل فلسفی کے طور پہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر تبدیلی آنی ہی ہے تو تبدیلی دھیرے دھیرے لائی جائے سوسائٹی کے اندر، ایک دم سے تبدیلی کو لاگو نہ کیا جائے۔ یہ بیسک کانسیپٹ ہے کنزرویٹزم کا، ٹھیک ہے جی۔ ہم جا رہے ہیں نیو کنزرویٹزم کی طرف، لیکن نیو کنزرویٹزم کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ کنزرویٹزم کیا ہے۔ کنزرویٹزم کیا ہے؟ اور سنیے، کنزرویٹزم الاؤ کرتا ہے کہ آپ ڈی ریگولائزیشن کریں اور پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی جائیں۔ اور جو سینچری ہے آپ کی 20th سینچری، اس کے اندر آپ کو جو اگر کنزرویٹزم کہیں نظر آئے گا کسی گورنمنٹ پالیسی میکنگ کے اندر، تو رونالڈ ریگن نے اس کو امپلیمنٹ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کنزرویٹزم کو، اور اسی طریقے سے مارگریٹ تھریچر نے جو ہے وہ اس پالیسی کو لے کے گریٹ برٹن کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا۔ تو کنزرویٹزم جو ہے وہ اس بات کو بھی پروموٹ کرتا ہے کہ ریلیجن کو آرگنائز کیا جائے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی یعنی کہ پارلیمنٹری گورنمنٹ کو جو ہے پروموٹ کرے، اور پراپرٹی رائٹس کو بھی جو ہے وہ پروموشن دیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے موجودہ ٹاپک کی طرف کہ نیو کنزرویٹزم کیا ہے، یا نیو کنزرویٹو ایلیمنٹس ان پالیٹکس کیا ہیں۔ تو جناب، تو نیو کنزرویٹو تھاٹس جو تھے وہ یہی تھا پروموشن آف ڈیموکریسی، لیکن کس کے ذریعے سے؟ انٹرونشن کے ذریعے سے، مداخلت کے ذریعے سے، یعنی کہ آپ دوسرے ممالک کے اندر مداخلت کریں ان کے معاملات میں، اور پھر جو ہے وہ ان کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ ڈیموکریسی کی طرف آئیں۔ اور پروموٹ کرنا کس طرح سے ہوگا ڈیموکریسی کا؟ اس کے لیے آپ انٹرونشنزم کی طرف جائیں گے، آپ جو ہے وہ کمیونزم کو جو ہے وہ
اس کو ڈسڈین کریں گے، اس کے بڑھاوے کو جو ہے وہ ڈسڈین کریں گے. اس کو بے عزت کرنا میں نے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ آپ اس کو ڈیگریڈ کریں گے کمیونزم کو، اور پولیٹیکل ریڈیکلزم کو بھی جو ہے وہ ڈیگریڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی. نیو کنزرویٹزم، ماڈرن امریکن پولیٹیکل فلاسفی دیٹ اپوز بگ گورنمنٹ اپروچ ٹو ڈیموکریٹک ایشوز یٹ فیورز اینڈ انٹرونشن اینڈ ایگریسو فارن پالیسی. تو یہ ایگریسو فارن پالیسی کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے. آپ نے جارج ڈبلیو بش کے دور میں دیکھا کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ نیو کنزرویٹزم کے جو ہے وہ غلاف میں آتا چلا گیا، اور کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ایگریسو فارن پالیسی تھی. امریکہ نے جو ہے وہ افغانستان پہ حملہ کر دیا کہ ڈیموکریسی کو ہم لے کے آئیں گے، وہاں سے ٹیررسٹ کو کھاڑ پھینکیں گے. سیم پیشن میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ انٹروین کیا عراق کے اندر، اور وہاں پہ صدر صدام حسین کو جو ہے وہ گرفتار کیا، پکڑ لیا، اور اس کو جو ہے وہ پھانسی لٹکا دیا. اپنی عدالتوں میں لے گئے اور وہاں پہ لے جا کے اس کو باقاعدہ پھانسی کی سزا سنا دی اور پھانسی دے دی. تو یہ ایک بہت ہی ایگریسو فارن پالیسی تھی. جارج ڈبلیو بش کے دور میں اس کا آغاز ہوتا ہے. امریکہ ایک نیا امریکہ نظر آ رہا تھا. آج آپ دیکھیے کہ میں یہاں پہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آج آپ دیکھیے کہ امریکہ کتنا، میں پاکستان کی بات لیتا ہوں، پاکستان کی کتنی مدد کرتا ہے. آپ نے دیکھا اتنی مدد شاید کوئی بھی ملک نہیں کرتا ہو، لیکن آج بھی امریکہ کے لیے پاکستان کے عوام کے اندر کوئی بہت اچھے تاثرات نہیں. آپ روڈ پہ جائیے اور جا کے مائک لے کے انٹرویو کر لیجئے 10 آدمیوں کا، 10 میں سے 6-7 آدمی جو ہے وہ امریکہ کو برا بھلا ہی کہیں گے. میں تو اس سے بڑا الفاظ استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ برا بھلا کہیں گے. اور کیوں کہیں گے؟ حالانکہ امریکہ کتنی مدد کرتا ہے پاکستان کی. صرف اس وجہ سے برا کہیں گے کیونکہ امریکہ دوسروں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتا ہے. یہ وہ چیزیں جو کہ امریکہ کو جو ہے وہ اب سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ اس کو پاپولر کر رہی ہے. دوسری طرف آپ چائنا کو دیکھیں، چائنا بھی اس وقت سیکنڈ لارجسٹ اکنامی ہے، اور وہ بھی پاکستان کے اندر کتنا زیادہ ان ہے. اس کی ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ جو گھڑی بنی ہے وہ چائنا کی بندھی ہوئی ہے. آپ کے ناک پہ جو چشمہ ہے وہ اگر لگایا ہوا ہے تو وہ آپ نے چائنا کا لگایا ہوا ہے. آپ کے شاید اگر آپ یہ موبائل جو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں چائنا سے ہی میڈ ہو کے آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا بھی اتنا ہی آپ کے ملک میں، لیکن چائنا کے لیے لوگ محبت کا اظہار کریں گے. آپ جائیے جا کے گلیوں میں روڈ پہ انٹرویو کر لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ چائنا سے لوگ محبت کا اظہار کریں. کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا ہے. اور یہ چیز اب امریکہ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو نیو کنزرویٹزم کو لے کے آئے تھے جارج ڈبلیو بش امریکہ کے اندر خصوصاً، وہ کس حد تک آنے والے جو پریزیڈنٹس انہوں نے بھی اس کو بھگتا ہے اور اس کو بھگتایا ہے. اور اب جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کسی طریقے سے جان چھڑا کے افغانستان سے نکلا. کیا حاصل ہوا اس کو؟ اپنے بھی فوجیوں کا خون بہایا، اور جو ہے وہ افغانستان کے بھی مظلوم عوام کا خون بہایا. آگے چلتے ہیں. بش ڈاکٹرائن آئی کب تھی؟ تو آفیشلی جو ایکسپرٹس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جون 2002 کے اندر انہوں نے ویسٹ پوائنٹ پہ ایک ایڈریس کیا تھا، ایک تقریر کی تھی. اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہی جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اور وہ جو ہے وہ بش ڈاکٹرائن کہلائیں. اس کو آپ پڑھ لے گا اسٹل کر کے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آگے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھ لیتے ہیں کہ بش ڈاکٹرائن جو ہے وہ کس 3 بیسک ایلیمنٹس اس کے کیا تھے بش ڈاکٹرائن کے. اور بش ڈاکٹرائن جو ہے وہ بیسیکلی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ بش ڈاکٹرائن جو ہے بیسیکلی کیا تھا. یہ میرا ایرو دیکھیے گا. بش ڈاکٹرائن ایز اے کلمینیشن اینڈ میچوریشن آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس پوسٹ کولڈ وار گرینڈ اسٹریٹجی. ظاہر سی بات ہے کولڈ وار کا اختتام ہوا تھا، سوویت یونین ختم ہو چکا تھا. امریکہ سن 2000 کی ڈیکیڈ کے اندر ایک سپریم پاور کے طور پہ ایک غرور میں لپٹا ہوا ایک ملک تھا جس کو چیلنج کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا تھا. اس وقت ایک نئی اسٹریٹجی، گرینڈ اسٹریٹجی نظر آتی ہے جو کہ کلمینیشن تھا، خاتمہ تھا اس اسٹریٹجی کا جو کہ 1990 کی دہائی سے پہلے امریکہ کر رہا تھا کولڈ وار کے صورت میں. کولڈ وار کے اندر امریکہ جو ہے وہ اسلحے کی دوڑ میں نہیں تھا. وہ امریکہ سوویت یونین کو بھی کہتا تھا کہ آپ بھی اسلحے کو کم کریں اور ہم بھی اسلحے کو کم کرتے ہیں. امریکہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے حملے میں کسی ملک کے انوالو نہیں رہا. امریکہ جو ہے وہ اس وقت کوئی ایسا اس نے انٹرونشن بھی نہیں کیا کسی جو ہے وہ ڈیموکریسی کے اندر جو کہ وہ کہے کہ بھئی ہم اس ملک میں گھس گئے اور وہاں پہ کہا کہ بھئی آپ ڈیموکریسی کو لے کے آئیں. اور نہ ہی امریکہ اسلحے کی دوڑ میں تھا. میں دوبارہ سے جا رہا ہوں اور اب میں 1 by 1 اس
ڈاکٹرائن کے جو 3 بیسک ایلیمنٹ ہیں ان کو میں بتاتا ہوں. پہلی چیز پری ایمپٹیو اسٹرائکس، یعنی کہ اب امریکہ جو ہے، یہ میں بتا رہا ہوں بش ڈاکٹرائن کے 3 ایلیمنٹس، کہ امریکہ جو ہے اب اس بیٹل کو لے کے جائے گا کہاں پہ؟ وہ اینیمی کے گھر پہ لے جائے گا، وہیں پہ اس کو گھس کے مارے گا، وہ اس کو وہیں پہ ہی اس کی جنگ کو اسی کے ملک میں لڑے گا. یہ امریکہ کا پہلا جو ہے وہ ایلیمنٹ تھا جس بش ڈاکٹرائن کا. دوسرا یہ کہ وہ پروموشن کرے گا ڈیموکریسی کو بائی اپوزنگ ڈکٹیٹرشپ، وہ ڈکٹیٹرز کو کا خاتمہ کرے گا. لیکن کیا ڈکٹیٹرز کا خاتمہ ہوا؟ صرف کیا جارج ڈبلو بش کو صدام حسین ہی ڈکٹیٹر نظر آئے؟ جو سعودی عربیہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ کیا ڈیموکریٹک ہیں؟ یا دوسرے کسی ملک کے اندر آپ دیکھیں تو وہ کیا ڈیموکریٹک ہیں؟ ان سے تو امریکہ مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کی طرف آئیں. تو یہ جو دوہرا اسٹینڈرڈ ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تیسری بات ہے کہ ملٹری سپریمیسی. میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو کلمنیشن تھا پوسٹ کولڈ وار اسٹریٹجی کا، تو یہ بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ جب تک کہ سوویت یونین اور امریکہ 2 سپر پاورز تھے دنیا کے اندر، تو یہ لوگ اسلحے کو کم کرنے کی پالیسیز کے ایگریمنٹس کو سائن کرتے رہے. اور یہ جب سوویت یونین ختم ہو گیا تو بش نے اب اناؤنس کیا کہ ہم ملٹری سپریمیسی کو پروموٹ کریں گے. اور یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوبارہ سے اسلحے کو، بڑے سے بڑے اسلحے کو بنائے گا اور اپنی ملٹری سپریمیسی کو پوری دنیا پہ لاگو کرے گا. تو یہ ٹوٹل جو ہے بش ڈاکٹرائن تھی، جس کو آپ نیو کنزرویٹزم کہہ سکتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے میری پریزنٹیشن پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دے گا. تھینک یو ویری مچ.